للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن عبد المالک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شامی شخص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں، فلاں عورت سے نکاح کر لوں؟ آپ نے اس کو اس سے روکا، پھر وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے پھر اس کو منع کیا، پھر وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے پھر اس کو منع فرمایا اور فرمایا کالی بچے دینے والی مجھ کو زیادہ پسند ہے، کالی ہو لیکن بچے دینے والی ہو یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت بانجھ سے۔ یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس بارے میں وہ پوچھا تھا وہ تھی تو خوبصورت لیکن بانجھ تھی، اس میں عیب تھا کہ بچے وہ نہیں دیتی، تو رسول نے فرمایا کہ کالی ہو بچے دینے والی ہو وہ حسین باج کو اس پر ترجیح دو، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابن برائدہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کے پاس نحوست کا ذکر چھڑا تو آپ نے فرمایا کہ نحوست گھر، گھوڑے اور عورت میں ہے۔ گھر میں بھی نحوست ہے، عورت میں بھی اور گھوڑے میں بھی۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو، کیا ہو؟ تنگ ہو۔ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بانجھ ہو۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو اور پڑوسی برے ہوں، اور پڑوسی کیا ہوں؟ برے ہوں۔ اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ سرکش ہو، اور عورت کی نحوست یہ کہ بانجھ ہو۔ حسن بن سفیان زیادہ کیے بد اخلاق اور بانجھ کو، زیادہ کیا بد اخلاق اور بانجھ کو، انہوں نے کیا کیا؟ بد اخلاق اور بانجھ کو زیادہ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں نحوست ہے تو گھر، عورت اور گھر گھوڑے میں ہے۔ گھر کی نحوست اس کی تنگی ہے، یعنی کہ چار پائی پہ چار پائی ہو، اس طرح تنگ ہو کہ رہنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ اور عورت کی نحوست اس کی بد خلقی اور بانجھ پن ہے، بد اخلاقی اور بانجھ پن ہے۔ گھوڑے کی نحوست اس کی سرکشی اور منہ زور ہونا ہے، یعنی کہ منہ پھیر لینا، اپنے مالک کی نہ ماننا، رستے پہ نہ جا، تو یہ ہے بانجھ۔ ان کے علاوہ اور کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، ان کے علاوہ اور کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آگے دیکھیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے بارے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ اجازت حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین اور نہایت ہی اچھا طریقہ ہے کہ پیغام کے وقت ضروری ہے اور صاف اور کھلے الفاظ میں پوچھا جائے، حجاب و حیا کے خلاف ہے، یعنی کہ صاف اور شفاف آواز میں پوچھا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ ادباً طریقہ یہ ہے کہ تمہارا ذکر کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں کہ اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرے تو فرماتے کہ فلاں شخص فلانے کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اس کے نام لے کر، اپنی صاحبزادی کا نام لے کر کہ فلاں شخص فلانے کا ذکر کرتا ہے، پھر ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے، یعنی کہ صاحبزادی کی طرف سے سکوت ہوتا، اگر خاموش رہتی تو یہ اس بات کی دلالت ہوتی کہ آپ راضی ہیں تو ان سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ لیکن آج کل کے جو ہے نا وہ خاموشی نہیں ہوگی، یعنی کہ نا خلاصہ کلام یہ ہے، پہلے یہ میں ترجمہ کر لوں پھر کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پردے کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلانے کا ذکر کرتا ہے، اپنی صاحبزادی کا یعنی کہ نام لیتے، پھر ان کا نکاح ان صاحب سے پڑھا دے دیا کرتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کسی صاحبزادی کا پیغام آتا تو آپ ان کے پردے کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلانے کا ذکر کرتا ہے، پھر جا کر اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیتے۔ اپنی تمام صاحبزادیوں کو اسی طرح نکاح پڑھایا ہے، اپنی بیٹیوں کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے نکاح کیا کہ ایک یتیم بچی کا جو آپ کے پاس تھی، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے جہیز دیا، یعنی کہ جذبہ اور رحم و کرم اور شفقت کی وجہ سے خود بنفس نفیس مہیا فرمایا جہیز کا۔ یعنی کہ نا خلاصہ کلام میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نا
عورت اگر باکرہ ہو کنواری ہو لڑکی، تو کیا چیز، تو اس کے سامنے جا کر ذکر کرنا چاہیے. آج کل تو پوچھتے ہی نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. پوچھے ان کے سامنے جا کر اس الفاظ میں کہا جائے کہ اس کو سمجھ آ جائے. اگر وہ خاموش رہے، باکرہ ہے، تو خاموش رہنا اس کی ہاں کی دلالت ہے. اور اگر سیبہ ہے تو پھر وہ زبان سے بولے گی، ضرور بھی ضرور زبان سے بولے گی. شاید یہ میں نے پڑھایا ہے کسی جگہ، ٹھیک ہے. وہ زبان سے کیا کرے گی، بولے گی، تو اس کے بولنے پر ہی اس کا کرایا جائے گا. لیکن آج کل کا دور چل رہا ہے نا، آج کل کے دور میں تو پوچھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا. وفی ارسال الرسل جمع رسول علی فعول من الرسالۃ وہی سفارۃ العبدین. یہاں سے نبوت اور رسالت اور کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کی حکمت ہے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے. پھر شارع اس کے متعدد باتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یہاں سے ایک بات تو یہ ذکر کی ہے، جو رسول ہے نا، یہ رسول کی جمع ہے. رسول کی جمع ہے، اور رسول یہ فعول کے وزن پر ہے اور رسالت سے مشتق ہے. فعول کے وزن پر ہے، رسالت سے مشتق ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت اللہ اور اس کے ذوی العقول مخلوق کے درمیان ایک سفارت کا نام ہے. رسالت اللہ اور اس کے ذوی العقول مخلوق کے درمیان سفارت کا نام ہے. اور یہاں سے ان لوگوں کی بھی رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی مخلوق میں انبیاء اور رسول ہوتے ہیں. تو معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے میں بھی، خنزیر میں بھی پھر رسول ہوتے ہیں. مالکی حضرات تو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ جن سے حیوان میں نبی بھی ہیں تو وہ بندہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. یہاں سے یہ بیان کریں گے رسالت اللہ اور اس کے ذوی العقول مخلوق کے درمیان سفارت کا نام ہے. تیسری بات یہ بیان کریں گے رسالت اور سفارت کی غرض اور مقصد بیان کریں گے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندوں کے جو امراض ہوتے ہیں کا ازالہ اور ان کے شک اور شبہات کی جہالت کا خاتمہ. یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ حکم کس طرح، یہ حکم کس طرح، کہ اس کے کا کرنا ہے خاتمہ اور امراض کا ازالہ کرنا ہے. کیونکہ عقل انسانی خود بذات خود کوئی بھی امر، جو کوئی بھی حکم ہو، وہ اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے. اسی وجہ سے رسول کو بھیجا جاتا ہے جو رب کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اور وہ ہمیں یہ ان چیزوں کا بتاتا ہے. ترجمہ. اور پیغمبروں کے بھیجنے میں حکمت ہے. اور رسول کی جمع ہے، رسولتن سے فعول کے وزن پر، رسالتن سے ہے، رسالت سے ہے. اور یہ رسالت بندے کی سفارت ہے، بندے کی سفارت اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق میں سے عقل مندوں کے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سفارت کے ذریعے ان کے امراض کا ازالہ کر دے، ان کے مرضوں کو دور کر دے، ان باتوں کے سلسلے میں جن سے ان کی عقل قاصر ہے. عقل نہیں اس کو پہچان تک سکتی. یعنی کہ دنیا و آخرت کی مسئلتیں اس کو بیان کرنا. اور تو نے کتاب کے شروع میں رسول اور نبی کے معنی کو پہچان لیا، یعنی کہ ان کے میں فرق پہچان لیا. حکمت ہے، رسولوں کو بھیجنے میں حکمت ہے، اچھا انجام ہے اور بہت ساری حکمت ہے. وفی ھذا اشارۃ. یہاں سے ارسال رسول کے متعلق مذاہب اربع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 4 مذہب ہیں، ایک معتزلہ کا، ایک ماتریدیہ کا، اور ایک سمنیہ اور براہمہ کا، اور چوتھا اشاعرہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ ارسال رسول اللہ تعالیٰ کی ذات پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے رسولوں کو بھیجنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے بندوں کی اصلاح کرنا، تو وہ اصلاح کرنے کے لیے رسول کو بھیجے گا، لہذا رسولوں کو بھیجنا واجب ہے. ماتریدی ہم کہتے ہیں کہ ارسال رسول واجب تو ہے، لیکن ذات پاری تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. رسولوں کو بھیجنا واجب ہے لیکن رب تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صدور بتقاضائے حکمت واجب ضروری ہے.
बतकाज़ा यानी कि हिकमत का यही तकाज़ा है, हिकमत का यही तकाज़ा है कि रसूलों को भेजा जाए, रसूलों को क्या किया जाए, भेजा जाए। हिकमत यही तकाज़ा करती है कि अब बंदा एक चीज़ बनाए लेकिन उसकी दुरुस्तगी ना करे तो ये ठीक नहीं है, बल्कि हिकमत यही तकाज़ा करती है कि उनको भेजा जाए। ठीक है, वाजिब नहीं है अल्लाह ताला पर भेजना, बतकाज़ा है हिकमत वाजिब और ज़रूरी है, हिकमत के तहत वाजिब और ज़रूरी है, तो खुद ज़ात पर वाजिब नहीं है। अब इन दोनों मज़ाहिब के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पहले मातुरीदी है ना, मुअतज़िला है, वो पहले मज़हब को पहले वो मुतलकन वजूब के कायल है कि वाजिब है मुतलकन रब ताला पर रसूलों को भेजना। ठीक है, कि इसके तर्क पर करने पर यानी कि रब ताला ना भेजने पर कादिर ही नहीं है, वो इस तरह मानते हैं मुअतज़िला कि रब ताला कादिर नहीं है ना भेजे, तो रब ताला पर वाजिब है भेजना, लिहाजा कादिर नहीं है कि ना भेजे, इस तरह मानते हैं। ठीक है, आगे जो मातुरीदी है वो वजूब में तवील करते हैं, वो कहते हैं कि बई तौर पर इसका माना ये नहीं है कि इसके तर्क पर कादिर नहीं है, ना भेजने पर कादिर नहीं, कि अल्लाह ताला नबियों को ना भेजे इस पर कादिर नहीं, बल्कि कादिर है, रब ताला चाहे तो ना भेजे उनको, तकाज़ाए हिकमत उस पर भेजना ज़रूरी है कि तर्क करना भी जायज़ है कि ना भेजे, हो सकता है किसी और तरीके से बंदों की इस्लाह कर सके। हिकमत का तकाज़ा ये है कि वो भेजे और इसकी वक़ू पज़ीर हो। ठीक है, आगे तीसरा मज़हब समनिया और बराहमा का मज़हब है। वो कहते हैं कि इरसाल रसूल मुमतने है, कि भेजना वाजिब वजूब कुछ नहीं है, भेजना नहीं है। उनके पास वो कहते हैं हमारे पास किसी रसूल के रसूल होने की क्या दलील है, कि ये बंदा रसूल है, क्या दलील है, किस तरह पता चलेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता कि कलाम इलाही अब वो कलाम इलाही ये हो ही नहीं सकता, ये रसूल हैं, ये क्या दलील है, और ये भी किस तरह हो सकता है कि ये जो रसूल ये बात कह रहे हैं ये कलाम इलाही है, ये किस तरह हो सकता है, ये कलाम इलाही हमें किस तरह पता चलेगा, लिहाजा रसूल भेजने का कोई काम ही नहीं है। तो इसका जवाब देते हैं कि ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ पैदा कर दे जो कलाम इलाही के कलाम होने पर, कलाम इलाही के वही होने पर दलालत करे, वही होने पर दलालत करे। अब जो वही लाने वाले होंगे वो या तो जिस्म होंगे, या फिर गैर जिस्म होंगे। अगर वो जिस्म हों तो हाज़रीन को नज़र आने चाहिए, सहाबा इकराम को नज़र आने चाहिए, लेकिन किसी को नज़र नहीं आते। या गैर जिस्म होंगे, तो गैर जिस्म हो तो हर हालत में मुहाल है, क्योंकि बगैर देखे रसूल तो यकीन करेगा नहीं, रसूल तो वही होता है जो यकीन करके उस बात को देखे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम इसका जवाब देते हैं कि ये कलाम वही है। और रही बात कि रोयत का जो खालिक है, दिखाने का खालिक है, वो तो ज़ाते बारी ताला पर है, और वो इस चीज़ पर कादिर है कि अपने रसूलों पर फरिश्तों की वही को मुनकशिफ फरमा दे और दूसरों को ना दिखाए, दूसरे ना देखें, वो उसी पर ही मुनकशिफ हो जाएं। ठीक है, आगे बराहमा, वो इरसाल को मुहाल तो नहीं कहते, यानी कि रसूल भेजना मुहाल तो नहीं कहते, लेकिन ये कहते कि इरसाल रसूल की ज़रूरत ही कोई नहीं है। क्या है, ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि इसकी दो ही सूरतें बनती हैं कि अहकाम जो रसूल लाते हैं उसकी दो सूरतें बनती है, या तो अकल के मुवाफिक होंगी या अकल के ख़िलाफ़ होंगी। अब इंसान जो है वो खुद ही इन पर अमल कर लेगा कि जो अकल के मुवाफिक होगी उन पर अमल करेगा, जो अकल के मुवाफिक नहीं उनको छोड़ देगा, लिहाजा इंसान की खुद अकल ठीक है, वो कर सकता है, रसूलों को भेजना नहीं, कोई काम ही नहीं है। तो हम इसका जवाब देते हैं कि कुछ ऐसे अमूर है जिनके हुस्न और कबीह की मार्फत के लिए अकल काफ़ी नहीं है, अकल से पता नहीं चलता कि ये हसीन है, ये कबीह है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ी कि रसूल हमें आकर बताएं। तो इसी वजह से इनका क्या करना, रसूलों को भेजना ये क्या है, ज़रूरी है। आगे अशायरा कहते हैं कि इस इरसाल मुमकिन है, क्यों मुमकिन है, कि इसका वुकू महज तफज़्ज़ुल और एहसान है, यानी कि इरसाल रसूलों को भेजना ये मुमकिन है, जो ये भेजने का मकसद है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों पर एहसान करना है। क्या है, लोगों पर एहसान करता है कि अक़ल की जानिब वुकू तो तरजीह नहीं देती, यानी कि अक़ल नहीं तजवीज़ कर सकती, बल्कि ये महज इरादा इलाही की वजह से जानिब वुकू की तरजीह होती है। ये नहीं होता कि अक़ल खुद ही, अब अक़ल में इतनी सलाहियत आ जाए कि वो खुद ही तहकीक कर ले कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, बल्कि रब ताला की तरफ से ये सलाहियत पैदा होती है। और रब ताला के अफ़आल मुअल्लल बिला अग़राज़ नहीं होते, जो काम वो चाहता है बग़ैर किसी
غرض اور حکمت کے اور بغیر کسی داعی کے کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت کے ہوتا ہے اور بغیر کسی غرض اور حکمت کے اور بغیر کسی داعی کے بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کا بھیجنا یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو شاعر ہیں انہوں نے اشاعرہ، وہ خود اشاعرہ ہیں، یعنی کہ جو سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ وہ اشعری ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر ماتریدیوں کے مذہب کو کہا ہے، ماتریدیوں کے مذہب کو مختار کہا ہے، اسی کی طرف رجحان کیا ہے اور اشاعرہ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، وفی ھذا اشارۃ، اور اس بات کی طرف اشارہ کہ ارسال واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہونے کے معنی میں نہیں۔ پہلے جو معتزلہ کا مذہب ارسال واجب ہے، دوسرا مذہب اللہ تعالیٰ پر واجب ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ حکمت کا تقاضا اس کو مقتضی ہے، حکمت کا تقاضا اس کو مقتضی ہے، اسی وجہ سے اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ رسولوں کو بھیجا جائے۔ آگے سمنیہ اور براہمہ کا مذہب کہ ممتنع نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے، جیسا کہ سمنیہ اور براہمہ کا خیال ہے، اور ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ممتنع ہے، ممتنع ہے وہ سمنیہ کا اور ممکن وہ براہمہ کا ہے، جس کے دونوں طرفیں مساوی ہیں، جس کی دونوں طرفیں مساوی ہیں، جیسا کہ اس کی جانب بعض محققین متکلمین گئے ہیں، بعض کیا ہیں متکلمین گئے ہیں کہ وہ ماتریدیہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارسال واجب نہیں ہے رب تعالیٰ پر، لیکن ذات باری تعالیٰ پر واجب تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صدور بتقاضا حکمت واجب ہے، حکمت کے تحت واجب ہے، ویسے رب تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، رب تعالیٰ اس کو ترک کرنے پر بھی قادر ہے، چاہے تو نہ بھیجے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھے انداز میں۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، اصول الشاشی کا ہے ولو داخلت الکلمۃ فی الفعل تفید معنی شرطی، کہ اگر فی کا کلمہ مصدر پر داخل ہو تو وہ شرط کا فائدہ دیتا ہے، اور جب داخل ہو کلمہ فعل میں مصدر میں تو وہ شرط کا فائدہ دیتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب کہے انت طالق فی دخولی الدار، کہ جب کسی شخص نے کہا کہ تو طلاق والی اپنے گھر میں داخل ہونے میں، اب یہاں فی دخول مصدر پر داخل ہے، فی مصدر پر، دخول مصدر پر کیا ہے داخل ہے، لہذا شرط کے معنی میں ہوگا، اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ورنہ طلاق نہیں، اب گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ورنہ طلاق نہیں۔ اسی طرح آگے بس وہ شرط کے معنی بس نہیں واقع ہوگی طلاق دخول گھر سے پہلے، اور اگر کہے انت طالق فی حی ذاتی کی ان کانت فی الحیض واقعات طلاق فی الحال، کہ اگر مرد کہہ دے کہ تجھے طلاق ہے تیرے حیض میں، اب اگر حیض میں ہو وہ عورت تو طلاق واقع ہوگی فوراً، ورنہ معلق ہوگی طلاق حیض کے ساتھ، کہ جب حیض آئے گا تو تب طلاق ہوگی، یعنی کہ گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق، اب اگر وہ حیض میں تھی تو طلاق فوراً ہوگی، اگر حیض میں نہیں تھی تو جب حیض آئے گا اس کو تب طلاق ہو جائے گی۔ اور جامع میں ہے کہ اگر کہے تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی ہے آنے کے دن تو نہیں طلاق ہوگی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اور اگر کہے آج کے دن میں، یعنی کہ دو مثالیں یہاں پر ذکر کی کہ اب جس وقت مرضی، وہ ایک تو کہا کہ تو طلاق والی دن کے آنے میں، اب جس وقت مرضی کلام کیا اگلے دن آتے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے گی، آنے کے دن میں کہا نا، اگلے دن جب آئے گا سورج طلوع ہوتے ہی طلاق ہو جائے گا۔ اور اگر کہا کہ تو طلاق والی دل کے گزر جانے میں، اب کلام کرنے کی دو صورتیں، یا تو یہ رات کو کلام کیا ہوگا یا تو پھر دن کو کلام کیا ہوگا، اگر رات کے وقت کلام کرتا کہ دن کے گزرنے میں طلاق ہوگی، پھر دن جب گزرے گا تو طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، اور جیسے اگلا دن آئے گا طلاق ہو جائے گی، مغرب کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر دن کے وقت کہا کہ دن کے گزر جانے میں طلاق، اور دن کا اطلاق صبح صادق سے غروب شمس تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو اب اگر مثال کے طور پر 12 بجے طلاق دی تو جب اگلے دن 12 بجے گی تو تب طلاق واقع ہوگی، کیونکہ کل آنے والی سات 12 بجے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ مکمل جو دن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے تب طلاق واقع ہوگی۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اگر کہا انت طالق فی مجی یومن تو طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور اگر کہا فی مدی یومن، اگر یہ کلام رات میں کیا تو اگلے دن کے غروب آفتاب کے وقت طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شرط موجود ہے کہ دن کے آنے میں، دن کے گزر جانے میں تو دن فجر کے وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دن میں طلاق دی، جس وقت اگلا دن یہ ساتھ آئے گی یعنی کہ 12 بجے آئے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور زیادات میں یعنی کہ یہ کتاب کا نام ہے کہ اگر کہے کہ تو طلاق والی ہے اللہ تعالیٰ نے کی مشیت میں یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تو ہوگی یہ بمعنی شرط کے، یہاں تک کہ طلاق معلق نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کوئی بندہ کہے جو طلاق والی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جب تو طلاق والی ہوگی تو طلاق والی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جب تو طلاق والی تو طلاق واقع۔ اب یہ شرط کے معنی کو تو ضمن میں لے رہا ہے، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہو؟ شرط کا فائدہ دے گی لیکن شرط معلوم نہیں ہو سکتی نا، ہیں اسی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، شرط معلوم ہو ہی نہیں سکتی، اسی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھے انداز میں۔ آگے آپ نکالیں یہ ہدایہ شریف کا، آگے ہدایہ شریف کا ہے ھذا اذا کامرتن او طعامن او مان، اور یہ جب کہہ کرے پتے کی کہہ کرے یا کھانے کی یا ماں پانی کی کہہ کرے تو تب یہ تمام کے تمام احکام لگیں گے۔ منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بس اگر کہہ آئے بلغم کی تو وہ ناقص وضو نہیں ہے، تو نہیں ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ توڑ دے گا جب منہ بھر ہو۔ امام یوسف کیا کہتے ہیں کہ منہ بھر ہوگا تو توڑ دے گا، منہ بھر نہیں ہوگی تو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر ہوگی تو وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اختلاف میدے سے چڑھنے میں، جو اختلاف ہے نا وہ اس بات میں ہے کہ میدے سے چڑھنے میں ہے، بہرحال سر سے اترنے میں وہ ناقص وضو نہیں ہے بالاتفاق، یعنی کہ بلغم ایک ہوتی ہے میدے سے اوپر آئے تو تب وضو ٹوٹے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک، طرفین کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم آئی سر سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا بالاتفاق، کیونکہ سر نہیں ہے نجاست کی جگہ، سر نجاست کی جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابو یوسف کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ نجاست ہے چڑھنے کے ساتھ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بلغم اگر منہ بھر آئی تو اب میدے سے آتی ہے، تو میدے سے جب آئے گی تو اس کے ساتھ نجاست بھی تو لگی ہوگی، تو جب نجاست کے ساتھ وہ ملی ہوگی تو نجاست بھی ساتھ ملی اور ساتھ بلغم بھی آئی، تو دونوں آئے، تو اس صورت میں جب نجاست نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وہ نجاست بھی ساتھ ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ وَلَهُمَا، اب طرفین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ لیس دار ہے، لازیجن لیس دار ہے، جو بلغم میں وہ لیس دار ہوتے اور نجاست اس میں داخل نہیں ہوتی، اور وہ جو ملی ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی بات، اور قلیل کیا میں وہ ناقص نہیں ہوتی، یعنی کہ جو نجاست وہ بلغم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، نجاست ایک تو بات ہے کہ جو ہوتی ہے وہ لیس دار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ لیس دار ہوتی ہے بلغم۔ اب آپ نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نجاست ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نکلتی ہے، وہ نجاست کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو نجاست اس کے ساتھ ہے ایک تو ملتی نہیں ہے کیونکہ وہ لیس دار ہوتی ہے۔ اب آپ کہہ بھی دیں کہ تھوڑی بات ہی نجاست جو لگی ہوتی ہے، تو تھوڑی بات ہی نجاست کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہوتا، بلکہ کیا ہے جو تھوڑی سی آتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ جو نجاست آئی وہ تو تھوڑی سی آئی ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تھوڑی سی سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ ناقص وضو نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں وہ ناقص وضو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا اچھے انداز سے، اور اچھے انداز سے تکرار کرنا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول۔